اپنے سارے صحافی بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کوریج کے لیے آئے۔ آج بات کرنے کا جو موضوع ہے وہ ٹی ایل پی کا ایک احتجاجی سو کالڈ مارچ ہے جو وہ غزہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ غزہ کے اس حالات پر اس وقت یہ جو مارچ ہے اس کی تفصیلات اور اس وقت تک کی صورتحال کہ انتظامیہ نے چاروں صوبوں میں اور وفاق میں کیا کیا ایکشنز کیے، کیوں کیے، اور ٹی ایل پی احتجاج کرنا چاہ رہی تھی یا فساد کرنا چاہ رہی تھی، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے غزہ کے حوالے سے ایز اے پاکستانی میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان نے پی ڈی ایم کا دور ہو یا اس دور میں بین الاقوامی فورمز پہ جس طرح آواز اٹھائی ہے وہ شاید پوری دنیا میں چند ایک اسی سربراہ مملکت کے ہوں گے جنہوں نے اس طرح آواز اٹھائی، بے خوف ہو کے، نہ ڈر ہو کے۔ پاکستان نے فلسطین کا مقدمہ ہمیشہ تمام فورمز پہ اٹھایا، صرف فورمز پہ مقدمہ نہیں اٹھایا بلکہ عملی طور پہ ہم ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے وہاں غذائی امداد ہو، ادویات ہوں، یا پھر فلسطین کے وہ بچے جنہیں پاکستان میں ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے تعلیم دی جا سکتی ہو، ان کو پاکستان لایا گیا اور یہاں کے کالج اسکولوں میں داخل کروایا گیا۔ ان کے زخمیوں کو وہاں ہاسپٹل ایک عارضی بنا کر دینا یا پر یہاں پر لانے کی جو آفر ہے وہ صرف وزیر اعظم پاکستان یا پاکستانی حکومت ہے جو اس پوری دنیا میں جس نے عملی طور پہ کیا۔ اور اس کے بعد صرف یہاں تک نہیں، پوری دنیا کے 57 مسلم ممالک میں 8 ممالک جن کا امریکن پریزیڈنٹ نے میٹنگ بلائی اس غزہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس میں بھی پاکستان شامل تھا۔ اور اس میں جو تجاویز سارے ممالک سے مل کر اس پلیٹ فارم سے دی گئیں، اسی پر کم و بیش وہ 20 نکاتی ایک امن معاہدہ تشکیل دیا گیا۔ اس پر کھل کر پاکستان کی حکومت نے، پاکستان وزیر اعظم نے بات بھی کی اور اس میں عملی طور پہ حصہ بھی لیا۔ فلسطین کے لوگوں کو بیان بازی نہیں، امن چاہیے، ان کو اپنا وطن چاہیے، اپنی زمین چاہیے۔ سو کالڈ احتجاج، بیانات اور اس پر مذہبی یا سیاسی رنگ بازی نہیں چاہیے۔ جب 20 نکاتی امن معاہدہ فلسطین نے، جن کا یہ مقدمہ ہے، جن کی یہ سب سے پہلا رائٹ ہے، اگر انہوں نے حماس سمیت اس کا پہلے مرحلے پہ تسلیم کر لیا ہے تو کیا اب احتجاج کرنے والے ان کو وہ امن قبول نہیں، یا فلسطین کے ان لوگوں کی اس معاہدے میں جس میں ان کو امن ملنے جا رہا ہے، ان کی زندگیاں لوٹ رہی ہیں، وہاں وہ قبضہ اسرائیل کا ختم ہونے جا رہا ہے، وہ ان کو قبول نہیں؟ اس موقع پہ اس طرح کے مارچ اور مارچ کی یا احتجاج کی وفاقی حکومت نے ہمیشہ سے پرامن مارچ احتجاج کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے قواعد و ضوابط اور قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ آج صبح بھی جماعت اسلامی نے فیصل ماسک کے قریب اسکول کالج کے بچوں پر مشتمل
ایک پروگرام اچھا بھلا بڑا پروگرام انہوں نے فلسطین اور غزہ کے لیے کیا، اس کی اجازت لی گئی، اس کے ایس او پیز پورے کیے گئے، اور اس کے بعد ان کو وہ کرنے دیا گیا۔ مجھے یہ بتائیے ٹی ایل پی نے کہاں اجازت مانگی ہے؟ اجازت لینے کے لیے کون سے جو ایس او پیز ہیں اس کے پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے؟ اور یہ احتجاج، اس کا موڈ اور اس پہ بلٹ اپ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ان کے جو سربراہ ہیں ان کی تقاریر، اشتعال انگیز تقاریر، گالی گلوچ، یعنی اگر سنت نبوی آپ کی داڑھی آپ نے رکھی ہو، آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں اور منہ سے غلاظت، نعوذ باللہ، اشتعال انگیزی، فلسطین کو امن ملنے پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر فلسطین کے لوگوں کو امن چاہیے تو کیا پاکستان کے لوگوں کو امن نہیں چاہیے؟ یہ اشتعال انگیز تقریریں سوشل میڈیا پر آپ کے پاس موجود ہیں، نہیں تو میں آپ کو اس کی کاپیز دوں گا۔ اس کے بعد صوبہ پنجاب نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، اور اسی طرح اسلام آباد میں گرفتاری ہوئی، جس میں گرفتار ہونے والوں کے پاس کوئی احتجاجی بینر، پمفلٹ نہیں تھے، اس میں بہت ساری قسم کے پولیس پر حملہ کرنے کے لیے شیشے کے گولیاں، نمک، وہ کیمیکل جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، ڈنڈے، اور اس کو یہ پوری ڈسٹریبیوشن جو ہے، جو پکڑا گیا ہے، وہ پوری ڈسٹریبیوشن کا ایک نیٹ ورک ہے۔ کہاں یہ شیشے کی گولیاں، ڈنڈے، کیمیکل، نمک یہ پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد فیس ماسک جس میں سے آنسو گیس یا کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، اور اس کے بعد آنسو گیس کے کچھ شیل اور اس کی گنز برآمد ہوئی ہیں۔ یہ پرامن احتجاج ہے؟ یہ احتجاج ہے یا فساد ہے؟ کیا یہ آپ کے لوگ ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں پکڑے جانے والے وہ لوگ ان کے بنیادی عہدیدار اور کارکن ہیں۔ یعنی آپ نے یہ ایک منصوبہ بنایا کہ پاکستان، جو حالیہ بھارتی جارحیت جب ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آپ نے یہ ایک یہاں پر مارچ کا منصوبہ بنایا، ایک سائیڈ پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری سائیڈ پر انہوں نے غزہ مارچ کا اس وقت بھی اعلان کیا۔ کس کے لیے؟ کہ جنگ سے لوگوں کی توجہ ہٹے۔ پاکستان اپنی جنگ لڑ رہا تھا، اپنے پہ ہونے والے حملے کا جواب دینے کی تیاری کر رہا تھا، اور یہ لوگ پاکستان کی اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ، افواج کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے غزہ کے نام پر پاکستان کے لوگوں کی توجہ ہٹا کے کہیں اور لے کے جانا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی انہیں بلایا، بٹھا کر سمجھایا، ان سے بات چیت کی، ان کو کہا کہ یہ کام نہ کریں۔ اس دفعہ پاکستان نہیں، پوری مسلم امہ کی یہ کامیابی کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے کہ اسرائیل کو فوج نکالنی پڑ رہی ہے، اور فلسطین کو لوگوں کو جو معاہدے پر دستخط کیے ہیں وہ چاہتے، اسی طرح کا معاہدہ چاہتے تھے، یعنی ان کو ان کا حق مل رہا ہے۔ جو غاضب ہے وہ شکست کھا رہا ہے، وہ اپنا جو اس کا پلان تھا اس کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، مغربی بینک ہو یا باقی معاملات، اس پہ قبضہ۔ اسی موقع پہ ہم یہاں پر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، اور احتجاج نہیں، فساد کے لیے۔ غزہ ایک بہانہ ہے۔ اگر آپ کو غزہ سے محبت ہے تو وہاں تو ادویات چاہیے، وہاں پر
لوگوں کو خوراک چاہیے، کتنی آپ نے بھیجی ہے؟ اور چندہ کتنا اکٹھا کیا ہے؟ کس لیے؟ کیلوں والے ڈنڈوں کے لیے، شیشے کی گولیوں کے لیے، کیمیکل اور آنسو گیس خرید کر پاکستان کے لوگوں پر اور فورسز پہ پھینکنے کے لیے؟ یعنی آپ کہتے ہیں فلسطین کو امن چاہیے، کیا پاکستان کو امن نہیں چاہیے؟ کیا پاکستان کے وہ پاکستانی نہیں جن سے آپ لڑنے کے لیے اسی فورس کے لیے تیاری کر کے ڈنڈے لے کر اور وہ ساز و سامان لے کے آ رہے ہیں جو کہ جان لیوا ہو سکتا ہے؟ اس بات کا جواب کون دے گا؟ پاکستان میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے، حکومت ایک موقف ایک پیج پہ ہیں کہ اس طرح کی انتہا پسندانہ سیاست، انتہا پسندانہ مذہب کے نام پر ہونے والی کسی بھی منفی سیاست کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے۔ احتجاج تو دور کی بات ہے۔ اور اپنے کس منہ سے تم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو اور اسی منہ سے تم نفرت، گالی پھیلاتے ہو؟ غزہ کا مقدمہ جیت پر خوش ہونے کی بجائے غزہ کا نام لے کے پاکستان جو کہ فلسطین کا مقدمہ لڑ رہا ہے اس میں ہی بدامنی چاہتے ہو۔ میں دوبارہ آپ بھائیوں کے سامنے کہہ دوں، ماضی میں جو بھی کچھ تھا، پاکستان کی ریاست کا یہ فیصلہ ہے کسی قسم کی ایسی انتہا پسند سوچ جو پاکستان کے مفاد، دین اسلام اور پاکستان کو نقصان دیتی ہو، پاکستان میں ایسے لوگوں کی سیاست یا کوئی اور سیاسی رائٹس نہیں ہیں۔ اسلام آباد نو گو ایریا ہے بدامنی فساد پھیلانے والوں کے لیے۔ اسلام آباد میں قانون، آئین اور طریقہ کار جو دیا گیا ہے، ایس او پیز جو کہ بنائے گئے ہیں، قانون بنایا گیا احتجاج کا، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے کسی بھی جماعت یا کسی کے لیے کہ یہاں آ کر تماشا لگائے۔ اور یہ والی جماعت جن کا کام ہی مذہب کے نام پر یا کرائے کی گنڈا گردی ہے، یعنی آپ نے دین پڑھا ہے؟ آپ دن رات سوشل میڈیا پر جھوٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگ مار دیے گئے ہیں۔ کہاں مار دیے ہیں؟ کس نے مار دیے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ داڑھی رکھ کر اور آگے بیٹھ کے دین کا نام لے کے، سنت کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہو۔ کون حملہ آور ہوا ہے لاہور میں؟ تم۔ قانون کو ہاتھ میں کس نے لیا؟ تم نے۔ احتجاج کی بجائے فساد کی پلاننگ کس نے کی؟ تم نے۔ کہاں ہے تمہارا سربراہ؟ کیوں چھپتا ہے؟ کیوں لوگوں کو کہتا ہے اپنے موبائل بند کر کے پھر نکلنا؟ تو پھر اگر احتجاج ہے تو یہاں تو آج جماعت اسلامی بہت سارے اور لوگ احتجاج کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں فساد، انتشار اور پاکستان میں ایسی کوئی گنجائش نہیں پاکستان کے اندر کہ اس طرح کی انتہا پسندی جو پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچائے وہ نہیں ہونے دیں گے، اور وہ نہیں ہوگی مستقبل میں۔ کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کا۔ فساد، انتشار قانون اجازت نہیں دیتا۔ کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کا کہ جھوٹ بول کے انتشار دلاتے ہیں کہ آپ کے لوگ مار دیے گئے۔ کتنی فوٹیج آپ کو دوں کہ حملہ آپ نے لاہور میں بھی پہلے آپ نے کیا، روکا گیا، کیوں نہیں رکے؟ انتظامیہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟
کیوں مجبور کرتے ہیں کہ انتظامیہ ایکشن کرے ان عناصر کے خلاف جو اس پلاننگ میں شامل ہیں، اور اس کے ذمہ دار اس کے سربراہ اور اس کے کرتا دھرتا ہے؟ آپ صرف پاکستان کے مفاد کو نقصان نہیں دے رہے، آپ اس وقت فلسطین میں ہونے والے امن کو بھی نقصان دے رہے ہیں، جس معاہدے کو حماس اور فلسطین قبول کرے وہ معاہدہ آپ کو قبول کیوں نہیں ہے؟ آپ صرف نقصان پاکستان کی اس امیج کو جو پچھلے چند عرصے میں بنا ہے اس کو نقصان دے رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ جھوٹ، میں اس لیے آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ کسی قسم کی بھی کوئی خبر ہو اس کو تصدیق کیے بغیر نہ چلایا جائے۔ نہ حکومت کسی بندوں کو مارنا چاہتی ہے اور نہ کبھی ایسا سوچا ہے۔ جھوٹ پھیلا کر اشتعال انگیزی کے لیے استعمال کی جا رہے ہیں، یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا۔ متعدد جگہ پر انہوں نے حملہ آور ہوئے، اشتعال دلایا ہے، پوری رات سوشل میڈیا پر اشتعال دلاتے رہے ہیں، مسجد کے اندر سے جو امن کی جگہ ہے۔ اور دوبارہ ایک دفعہ پاکستان کے تمام صوبے اور وفاق اس بات پر ایک پیج پہ ہے کہ نفرت، انتشار اور فساد کے لیے کسی ایسی جماعت کو نہ اس کی سیاست کی گنجائش ہے، نہ کسی اس کے لیے سیاسی ایکٹیویٹی کی گنجائش ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں تو آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں کہ پاکستان کا مفاد ہو، فلسطین کا مفاد ہو، فلسطین کا امن ہو، اور فلسطین کے امن بھی قبول نہیں، اور فلسطین کے امن کے نام پر پاکستان میں بد امنی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بتا دیجئے نا۔ یہ مولانا صاحب جو آپ مولانا کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ V8 جو ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اور جو آپ دن رات شغل فرماتے ہیں وہ کیمروں پہ بتانے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، نہ کہ اس وقت جب بھی استحکام آتا ہے تو اس طرح کے انتشار کی۔ جی جی سر، ایک تو یہ بتائیے گا کیجویلٹیز کتنی ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے جتھے آتے ہیں، انہوں نے پولیس کے اوپر کتنا ٹارچر کیا کہ کئی پولیس والوں کی آنکھیں چلی گئی اور کئی پولیس والے اس میں شہید ہوئے، ان کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی؟ اور تیسرا یہ لوگ جو فلسطین کے حق میں بہت زیادہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کوئی حکومت پلان نہیں کر کہ جہاز بھر کے وہاں پہ بھیج دیں اسرائیل کے ساتھ لڑنے؟ آپ نے بڑی اہم چیز کی طرف بڑی اہم نشاندہی آپ نے کی ہے کہ جن پولیس والوں کو زخمی اور شہید کیا گیا تھا ابھی تک ان کا کیا بنا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا۔ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، وزیر داخلہ نے اور حکومت پاکستان نے، وزارت داخلہ اور حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام مقدمات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ ان کے نامزد اور ان میں تشدد پر اکسانے والے اور تشدد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان مقدمات میں چلان کر کے عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ تماشا نہیں ہے کہ وردی پہنا ہوا سپاہی، وہ کسی بھی رنگ کی وردی ہو، آپ اس کی جان سے کھیلیں کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور آپ اس پر حملہ آور ہو کر اس کی جان لیتے ہیں یا اس کو زخمی کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی وجہ سے یہ ایکشن رات انیشیٹ کیا گیا ہے کہ
اس طرح کا اگر ان کو آنے کی اجازت ہوتی جس طرح کی ان کی تیاری تھی, بہت زیادہ نقصان سیکورٹی فورسز کا اور اسلام آباد کا ہو سکتا تھا. کوئی اسلام آباد میں کہیں آپ کو کنٹینر نظر نہیں آ رہا. صرف میری بات مکمل کرنے دیں. فیض آباد میں کیونکہ وہ پنڈی اسلام آباد کی ایک حد ہے, اور جہاں پر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, سوائے اس پہ احتیاطاً وہاں پر حفاظتی اقدامات کے لیے کنٹینر رکھے گئے, لگائے نہیں گئے. پورا اسلام آباد کھلا ہے, ہر سرکاری دفتروں سے لے کے نجی دفتروں تک ہر چیز, ہر روڈ پر زندگی رواں دواں ہے, اور اسی طرح رواں دواں انشاءاللہ رہے گی. ہماری سیکورٹی فورسز, پولیس یہ بالکل تیار ہے. اسلام آباد پولیس نے بھی بہترین کام کیا ہے, اور پنجاب کی پولیس نے بھی زبردست کام کیا ہے. ویل ڈن. ٹی ایل پی پہ پریس کانفرنس ہے, ٹی ایل پی پہ سوالات آپ پوچھیں. گزارش یہ ہے کہ جو ڈنڈے کیلوں والے لے کر آئیں گے, شیشے کی گولیاں, کیمیکلز لے کر آئیں گے, وہ اسی طرح ہی ٹریٹ ہوں گے. نہیں تو مظاہرہ تو صبح فلسطین پر ہزاروں لوگوں کا ایک فنکشن جو ہے وہ فیصل مسجد میں ہوا ہے. کسی کو پتہ بھی چلا ہو کہ وہاں پر ہم نے کوئی روڈ بند کی ہے, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جماعت اسلامی کے امیر جو تھے انہوں نے مسلسل ہماری انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں تھے. رات وزیر داخلہ کے کہنے پہ میں ان سے ملا, سارے انتظامات کا ہم نے جائزہ لیا. الحمدللہ خیر خیریت سے وہ آئے, بچے آئے اور وہ چلے گئے. کوئی ذمہ داری کوئی بات ہوتی ہے, اور کوئی ذمہ دار آنے, کوئی آپ ڈنڈے لے کے کیلوں کے اشتعال انگیز تقریریں کر کے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد آئیں گے. وہ دن چلے گئے جب آپ اسلام آباد اس طرح کے کاموں کے لیے آتے تھے. میں نے ویل ڈن پنجاب پولیس کا ہے, میرا خیال آپ نے سنا نہیں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں, اور یہ ان کولیبریشن ہے. یہ پاکستان, یہ ایک ہی فیصلہ ہے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومتوں کا. دیکھیں بیٹھ کے بات کرنے میں حرج نہیں, لیکن بیٹھ کے بات کرنے کے لیے انتشار انگیز تقریریں کریں گے, کیلوں والے ڈنڈے جمع کریں گے, شیشے کی گولیاں لائیں گے, کیمیکل لے کر آئیں گے, اپنے کارکنوں کو جھوٹ بول کے. مجھے یہ میری بہن نے سوال کیا ہے, کہتے ہیں لاشیں بھی غائب کر دی ہیں اور پورے خاندان بھی غائب کر دیے. یار آپ خدا کا نام مانیں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ عمل دیکھ کر جو لوگ, جن لوگوں کو ہم ترویج کرتے ہیں کہ ہمارا دین اور سنت نبوی پر عمل کرنا چاہیے, ان کو ہم کیا درس دے رہے ہیں. ایسے لوگ جو انتشار پھیلانے کے لیے پری پلانڈ کوشش کر رہے ہوں, ایسے لوگوں کی بات چیت کی بجائے قانون کے کٹہرے میں آپ کو نظر آئیں گے چند دنوں میں. تھینک یو.